یہ مناظر ہیں شام کے، جہاں بشار الاسد کے خاندان کے 50 سالہ طویل ترین دور حکومت کا خاتمہ ہوا اور عوام دمشق میں صدارتی محل میں داخل ہو گئے۔ صدارتی محل میں ہر طرف سامان بکھرا ہوا ہے اور عوام مال و متاع سمیٹتے نظر آ رہے ہیں۔ مزاحمت کاروں نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلی فرصت میں سرکاری ٹی وی پر آ کر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور قیدیوں کی عام معافی کا اعلان کیا۔ اعلان کے فوراً بعد ہی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک انقلاب نہیں بلکہ ایک نئی تاریخ رقم ہونے کا آغاز ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دمشق میں گولیاں چلنے اور دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں، جبکہ عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا اور نعرے بازی بھی کی۔ شامی مزاحمت کاروں کی جانب سے جشن میں ہوائی فائرنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ عوام کی جانب سے مرکزی مقامات پر جشن منایا گیا۔ شہری شامی فوج کے ٹینکوں پر چڑھ گئے اور شہر میں جا بجا نصب اسد خاندان کے مجسمے گرا دیے۔ مزاحمت کاروں کو کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور ایک ہی ہفتے کے اندر اقتدار ختم ہو گیا۔ دمشق میں سڑکوں کے اطراف کھڑے تباہ حال ٹینک اور فوجی گاڑیاں عوامی رد عمل اور بشار الاسد کی حکومت کی مقبولیت کا پتہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ شامی صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد مزاحمتی گروپ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ انہوں نے شام میں موجود کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے گریز کا بھی اعلان کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تمام ایرانی فوجی عہدیدار خصوصی پرواز کے ذریعے دمشق سے تہران روانہ ہوئے، جبکہ غیر ملکیوں نے اپنے شہریوں کو شام سے فوری نکلنے کا حکم دے دیا۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے قبل شامی آرمی چیف جنرل عبدالکریم محمد ابراہیم نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ عوام باغیوں کی من گھڑت افواہوں پر کان نہ دھریں۔ شامی فوج بغاوت پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ اسد خاندان کے سربراہ حافظ الاسد نے 1970 کے اوائل میں شام میں اقتدار حاصل کیا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے بشار الاسد نے شام پر 24 سال حکومت کی۔ شام پر اسد خاندان کا دور حکمرانی نصف صدی سے زائد رہا۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جاری ایک ویڈیو پیغام میں نئے حالات میں امن کے قیام کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel. انقلاب شام اس بات کی گواہی ہے کہ شب ظلمت کی سحر ہو کر ہی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عوامی جدوجہد ہر طرح کی قوت پر غالب آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ تبدیلی صرف شام کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ عوام کی امیدیں، مزاحمت کاروں کی جدوجہد اور بین الاقوامی برادری کی دلچسپی سب اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ ایک نئی شروعات ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ جدوجہد شام کو استحکام اور ترقی کی جانب لے کر جائے گی یا نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔